السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے کل تیسرا پارہ تلک الرسل اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ آج ہم چوتھا پارہ لن تنالوا البر شروع کریں گے۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 92 تا 96 تک۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے، تو کہہ لاؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تو کیا سچ فرمایا اللہ نے، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں کا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت جہان کے لوگوں کو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک کہ نہ خرچ کرو اپنی پیاری چیز سے کچھ، اور جو چیز خرچ کرو گے سو اللہ کو معلوم ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس سے پہلی آیت میں کفار و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں مومنین کو صدقہ مقبولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے بر کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھیے تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے۔ لفظ بر کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی اور اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بر بلفظ فتح
اور بار اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کر دے۔ قرآن کریم میں برًا بوالدتی اور برًا بوالدیہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان حضرات کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔ اس لفظ بر بفتح کی جمع ابرار ہے جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، اور ایک جگہ ارشاد ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اسی آخری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بر کا مقابل اور ضد فجور ہے۔ امام بخاری کی کتاب ادب المفردات میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت میں نیک اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو بر فرمایا گیا ہے۔ مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال بر میں افضل ترین بر یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ تم ہرگز بر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں۔ اسی مکمل ادائیگی کو خیر کامل یا نیکی میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار کی صف میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو قرآنی احکام کے اولین مخاطب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور احکام قرآنی کے تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں ہونے لگیں۔ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسجد نبوی کے بالکل مقابل اور متصل ان کا باغ تھا جس میں ایک کنواں بریحہ کے نام سے موسوم تھا۔ اب اس باغ کی جگہ تو باب مجیدی کے سامنے ارتفاع منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس میں زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں یہ بریحہ اسی نام سے اب تک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے۔
اور برہا کا پانی پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پسند تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور زرخیز اور ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں برہا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس کام میں پسند فرمائیں اس کو صرف فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے، میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اقربا میں تقسیم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول فرما کر اپنے اقربا اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرما دیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال اور عزیز رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے املاک میں یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو قبول فرما لیا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ الغرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کمال جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آیت مذکورہ میں چند مسائل قابل نظر اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اس آیت میں لفظ بر تمام صدقات واجبہ اور نفلیہ کو شامل ہے۔ اول یہ کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اس سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ ہیں اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ ہیں، لیکن جمہور محققین نے اس کے مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفلیہ دونوں میں عام قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات متذکرہ بالا اس پر شاہد ہیں کہ ان کے یہ صدقات صدقات نافلہ تھے۔ اسی لیے مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ بھی ادا کرو، خواہ زکوٰۃ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ و خیرات، ان سب میں مکمل فضیلت
اور ثواب جب ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ صدقے کو تاوان کی طرح سر سے ٹالنے کے لیے فالتو بیکار یا خراب چیزوں کا انتخاب کرو۔ قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اس مضمون کو اور زیادہ واضح اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، یعنی اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ چیزوں کو چھانٹ کر اس میں سے خرچ کرو، اور ردی بیکار چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو، اس میں سے خرچ کر دو، حالانکہ وہ چیزیں اگر تمہارے حق کے بدلے میں تمہیں دی جائیں تو ہرگز قبول نہ کرو گے بجز اس کے کہ کسی وجہ سے چشم پوشی کر جاؤ۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ صدقہ مقبولہ جس پر مکمل ثواب ملتا ہے وہی ہے جو محبوب اور پیاری چیزوں میں سے خرچ کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ مما سے اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ مقصود نہیں کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس بر کا مستحق ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کا مستحق ہو جاتا ہے جس کا آیت میں وعدہ کیا گیا تھا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور بر کا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم رہیں گے جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، کیونکہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کیے حاصل نہیں کی جا سکتی، اور فقراء و مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعے ان کی یہاں تک رسائی ہو۔ لیکن غور کیا جائے تو آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ خیر عظیم اور ثواب عظیم حاصل کرنا چاہیں تو بجز مال محبوب کے خرچ کرنے کے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعے سے مثلاً عبادت، ذکر اللہ، تلاوت، کثرت قرآن پاک، نوافل سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے فقراء و غرباء کو بھی یہ خیر عظیم دوسرے ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں صراحتاً یہ مضمون بھی آیا ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ مال محبوب سے کیا مراد ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو،
فالتو اور بیکار نہ ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کھانے کو کہ خود ان کو بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اسی مضمون کی اور زیادہ وضاحت اس طرح فرمائی کہ اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوں۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اور صفت ابرار میں داخل اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثواب ہی نہ ملے، بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ آیت کے اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صفت ابرار میں داخل خاص محبوب و چیزیں خرچ کرنے پر موقوف ہے، لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں۔ خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو اشیاء۔ ہاں، مکروہ اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتو اور خراب چیز کا ہی انتخاب کر کے خرچ کیا کرے، لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے، عیب دار برتن یا استعمالی چیزیں بھی خیرات میں دے دیتا ہے، وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں، بلکہ اس کو ان پر بھی ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو خیر عظیم بھی حاصل ہوگی اور صف ابرار میں اس کا داخلہ بھی ہوگا۔ آیت کے اس آخری جملے میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصلی حقیقت اللہ پر روشن ہے کہ وہ اس کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے یا ریا و شہرت کے لیے۔ محض کسی کا زبانی دعویٰ اس کے لیے کافی نہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ علم و خبیر جو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے دیکھ رہا ہے کہ واقعے میں اس کے لیے خرچ کا کیا درجہ ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سب کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کو مگر وہ جو حرام کر لی تھی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر تورات نازل ہونے سے پہلے، تو کہہ لاؤ تورات اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر جو کوئی جوڑے اللہ پر جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
تو کیا سچ فرمایا اللہ نے، اب تابع ہو جاؤ دین ابراہیم کے، جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والا۔ اوپر کی آیتوں میں اہل کتاب سے بحث چلی آتی ہے کہ کہیں یہود سے، کہیں نصارہ سے، کہیں دونوں سے ایک بحث کا آگے بیان آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا باعتبار تمام اصول شرعیہ اور اکثر فروع کے بیان فرمایا تو یہود نے اعتراضاً کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت اور دودھ کھاتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا۔ یہود نے کہا کہ جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حرام چلی آتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تک وہ تحریم پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تکذیب یہود کے لیے نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نزول تورات کے قبل باستثناء اس کے یعنی گوشت شتر کے، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے خود اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اور پھر وہ ان کی اولاد میں حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل پر بھی حلال تھی۔ دراصل اس میں قصہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا۔ آپ نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیں تو سب سے زیادہ جو کھانا مجھ کو محبوب ہے اس کو چھوڑ دوں گا۔ ان کو شفا ہو گئی اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو اونٹ کا گوشت تھا، اس کو ترک فرما دیا۔ پھر یہی تحریم جو نظر سے ہوئی تھی بنی اسرائیل میں بحکم وحی باقی رہ گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نظر سے تحریم بھی ہو جاتی ہوگی، جس طرح ہماری شریعت میں مباح کا ایجاب ہو جاتا ہے، مگر تحریم کی نظر جو در حقیقت ہے ہماری شریعت میں جائز نہیں، بلکہ اس میں قسم توڑنا پھر اس کا کفارہ دینا واجب ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا جو گھر مقرر ہوا لوگوں کے واسطے یہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت ہے تمام جہان کے لوگوں کو۔ مذکورہ آیت میں ساری دنیا کے مکانات یہاں تک کہ تمام مساجد کے مقابلے میں بیت اللہ یعنی کعبہ کا شرف اور افضلیت کا بیان ہے، اور یہ شرف و فضیلت کئی درجے سے ہے۔ اول اس لیے کہ وہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، دوسرے یہ کہ وہ برکت والا ہے، تیسرے یہ کہ وہ پورے جہان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو گھر من جانب اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا عبادت خانہ کعبۃ اللہ ہے،
اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لیے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو نہ دولت خانہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انہوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت مجاہد، قتادہ، سعدی وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے سہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں، مگر عبادت کے لیے یہ پہلا گھر بنا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ یعنی کعبہ بنائیں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس ہے یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی، طوفان نوح میں منہدم ہوئی اور اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی، اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں تعمیر کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ لیکن قریش نے اس تعمیر میں بنائے ابراہیمی سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا بیت اللہ سے الگ کر دیا، جس کو حتیم کہا جاتا ہے، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی بنا میں کعبے کے دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے، دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لیے۔ قریش نے صرف مشرقی دروازے کو باقی رکھا۔ تیسرا تغیر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جا سکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دوں۔ قریش نے جو تصرفات بنائے ابراہیمی کے خلاف کیے ہیں ان کی اصلاح کر دوں، لیکن نومسلم ناواقف مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اسی لیے سردستہ اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں۔ اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زیادہ نہیں رہی،
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے بیت اللہ کو منہدم کر کے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنائے ابراہیمی کے مطابق بنا دیا، مگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت مکہ مکرمہ پر چند روزہ تھی۔ ظالم الامت حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا نہ کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ رہتی دنیا تک ان کی مدح و ثنا کا ذریعہ بنا رہے، اسی لیے لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ عبداللہ بن زبیر کا یہ فعل غلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا ہمیں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہیے۔ اسی بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اسی طرح کی تعمیر بنا دی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی۔ حجاج بن یوسف کے آنے کے بعد والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکورہ کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو ازیں سرنو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنا دیں، لیکن اس زمانے کے امام حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آنے والے بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنا دے گا۔ ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لیے یہی کام کرے گا، اسی لیے اب جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے۔ تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے۔ البتہ شکست و رخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر بأمر خداوندی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، وہیں اس کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی بلکہ سابق بنیادوں پر اسی کے مطابق تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی سے تھی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے کہ قواعد بیت اللہ یعنی اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھی۔ اور دوسری آیت وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ یعنی جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کے لیے ٹھکانہ اس گھر کا۔ اس سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین چلی آتی تھی، اور پہلی آیت سے اس کی بنیادوں کا ہونا بھی مفہوم ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتوں کے ذریعے ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق بنیادوں کی نشاندہی کی گئی جو ریت کے تودوں میں دبی ہوئی تھی۔
بہرحال آیت مذکورہ سے کعبہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا گھر یا پہلا عبادت خانہ ہے۔ صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد بیت المقدس ہے۔ پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا۔ اس حدیث میں بیت اللہ کی بنائے جدید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی، یہ بھی بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنائے ابراہیمی پر اس کی تجدید کی ہے۔ اسی طرح روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں رہتا۔ حاصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں اس کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے۔ اس میں لفظ وضع للناس میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کسی خاص قوم یا جماعت ہی کا حصہ نہیں، بلکہ عامۃ الخلائق اور سب انسان اس کی تعظیم کریں گے۔ اس کی سرشت میں حق تعالی نے ایک عظمت اور ہیبت کا داعیہ رکھا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں۔ اس میں لفظ بکہ سے مراد مکہ معظمہ ہے، خواہ یہ کہا جائے کہ میم کو با سے بدل دیا گیا ہے کہ عرب کے کلام میں اس کی نظائر بکثرت ہیں کہ میم کو با سے بدل دیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ مکہ کا دوسرا نام بکہ بھی ہے۔ بیت اللہ کی برکات۔ اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مبارک ہے۔ لفظ مبارک برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی ہے بڑھنا اور ثابت رہنا۔ پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو، لیکن اس سے کام اتنے نکل جائیں جتنے عادتاً اس سے زائد نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جا سکتا ہے۔ بیت اللہ کا بابرکت ہونا ظاہری طور پر بھی ہے، معنوی طور پر بھی۔ اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہدہ ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات مہیا رہتی ہیں کہ صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے
کہ خاص موسم حج میں تو لاکھوں انسان اطراف عالم سے جمع ہوتے ہیں، جن کی مردم شماری اہل مکہ سے چگنی 5 گنا ہوتی ہے۔ یہ ہجوم عظیم وہاں صرف 2-4 روز نہیں بلکہ مہینوں رہتا ہے۔ موسم حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو۔ پھر خاص موسم حج میں جبکہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زائد مجمع ہوتا ہے، کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی اشیاء ضرورت ختم ہو گئی ہوں، ملتی نہیں۔ یہاں تک کہ قربانی کے بکرے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان 100 بھی کرتا ہے اور اوسط فی کس ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکرے وہاں ہمیشہ ملتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے منگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یجبیٰ الیہ ثمرات کل شیء، یعنی اس میں باہر سے لائے جاتے ہیں ثمرات ہر چیز کے۔ ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ یہ تو ظاہری برکات کا حال ہے جو مقصود کی حیثیت نہیں رکھتی، اور معنوی و باطنی برکات تو اتنی ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں جو اجر عظیم اور برکات روحانی ہیں ان سب کا مدار بیت اللہ پر ہے۔ مثلاً حج و عمرہ اور بعض دوسری عبادات کا بھی مسجد حرام میں ثواب بدرجہ بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب پائے گا، اور اگر مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی تو 1000 نمازوں کا، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا۔ یہ روایت ابن ماجہ اور طحاوی شریف میں بھی اس کی نقل ہے۔ حج کے فضائل میں یہ حدیث عام مسلمان جانتے ہیں کہ حج کو صحیح طور پر ادا کرنے والا مسلمان پچھلے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پاک و صاف پیدا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بیت اللہ کے معنوی اور روحانی برکات ہیں۔ انہی برکات کو آیت کے آخر میں لفظ ھدی سے تعبیر فرما دیا گیا ہے، مبارکاً وھدی للعالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔